الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگرداب بالا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنار یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم می زنم. اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں والہانہ عاشقانہ محبوبانہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں. پڑھیں بابا بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی عزیزم حضرت مولانا محمد عمر صاحب قبلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث عالم کی فضیلت کے تعلق سے پیش کی. میں آپ کو بتاؤں جب کبھی عالم کی فضیلت سنتا ہوں تو مجھے اپنے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان عزیزی علیہ رحمت و رضوان کا درسگاہ میں پڑھایا ہوا ایک سبق یاد آ جاتا ہے. جی آپ فرما رہے تھے کہ میں کبھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرتا ہوں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن تین لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو بلایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو دنیا کے اندر سخاوت میں ممتاز ہوگا. ایک شخص وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں بے شمار سخاوتیں کی ہوں گی. لوگوں کے میں وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہوگا کہ یہ شخص لوگوں میں بہت زیادہ دینے والا ہے. یعنی راہ خدا میں جب کبھی دینے کا نمبر آتا تھا تو یہ شخص اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صرف کیا کرتا تھا. لوگ اس کو سخی کی سمجھا کرتے تھے, لوگ اس کی سخاوت کی تعریف کیا کرتے تھے. لیکن قیامت کے دن جب خدا کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا, وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے دنیا میں اتنی سخاوت کی ہے, دنیا میں اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنا مال صرف کیا ہے, ہو سکتا ہے میرا مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری مغفرت ہو چکی ہوگی. لیکن افسوس جب خدا کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے گا, اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے, خدا کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے. اللہ اکبر. وہ بندہ عرض کرے گا اے پروردگار تو نے مجھے دنیا میں مال دیا, میں نے اس مال کو خدا کی تیری راہ میں صرف کیا اور میں نے کوئی جگہ ایسی نہ چھوڑی جہاں پر مجھے خرچ کرنا چاہیے تھا, وہاں پر میں نے تیرے دیے ہوئے مال کو صرف کیا. اے پروردگار کیا ماجرا ہے کہ مجھے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ خدا کی بارگاہ سے جواب آئے گا اے بندے تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے دنیا میں سخی کہیں, جو نیت تھی تیری وہ تیری نیت پوری ہو گئی. تو نے دنیا میں یہ مال اس لیے صرف کیا تھا کہ تجھے لوگ سخی سمجھے, وہ تجھے سخی سمجھ لیا گیا, اب تیرے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم اسی طریقے سے ایک عالم کو بلایا جائے گا. لفظ قاری کا ذکر ہے, قاری سے مراد قاری قرآن یعنی جو قرآن پڑھنے والا ہوگا, جو قرآن کو سمجھنے والا ہوگا, جو قرآن کو سمجھانے والا ہوگا, اس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ خدا کی بارگاہ میں ایک عالم کو پیش کیا جائے گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں عالم کی فضیلت میں اتنی حدیثیں آپ سنتے ہیں, علماء کرام آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی جب اس مفہوم پر غور جاتی ہے, کبھی کبھی اس مفہوم پر جب ذہن جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. رب کریم کی بارگاہ میں ایک عالم کو پیش کیا جائے گا, وہ عالم خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اللہ اکبر. وہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ میں گزاری ہے, میں نے پوری زندگی خدمت اسلام میں گزاری ہے, میں نے پوری زندگی علم دین کو پڑھایا ہے, علم دین کو پھیلایا ہے. اللہ اکبر. لیکن خدا کی بارگاہ میں جب اس کو پیش کیا جائے گا, اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے, حکم ربی ہوگا کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے. اللہ اکبر. وہ عالم عرض کرے گا اے پروردگار میں نے پوری زندگی تیری خدمت میں گزاری ہے, اے پروردگار آج میرے نام اعمال میں جو میری نیکیاں تھی وہ کہاں گئیں؟ اللہ اکبر. خدا کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ تو نے جو علم حاصل کیا تھا وہ علم تو نے اس لیے حاصل کیا تھا, تو نے جو علم پڑھایا تھا وہ اس لیے پڑھایا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے, لوگ تیری عزت کریں, لوگ تجھے عالم
کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے مفتی کہیں، تو نے علم اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، جس نے پوری زندگی علم میں گزار دی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تیری صرف یہ نیت تھی کہ تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے عالم سمجھیں، تو نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ جا، تو نے دنیا میں جو چاہا تھا وہ ہو گیا، لوگوں نے دنیا میں تیری عزت کی ہے، لوگوں نے دنیا میں تجھے عالم کہا ہے، لوگوں نے دنیا میں تجھے بہترین علامہ کہا ہے، تجھے مفتی کہا ہے، لیکن آج تو نے آخرت کے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں سوچ جھانکنا چاہیے، اور میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ مجھے ایک عالم دین نہ صحیح، مجھے دین کا ایک طالب بنا دے، اور مولا تو نے اگر علماء کی فہرست میں لوگوں کی گمان میں بنا دیا ہے تو مولا اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ محترم، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ ہم اور آپ جب کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب کسی عزیز کو قبرستان پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم مٹی دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور ہم تم کو اسی مٹی میں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے تم کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ آیت کریمہ جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، آخر یہ آیت کریمہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ علماء اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں عزیزان محترم، انسان اس دنیا میں آیا ہے، آپ نے چند تقریریں سنی ہیں، ابھی مجھ سے پہلے اس موضوع پر اکثر تقریریں ہوئی ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ انسان اگر اپنی حقیقت کو سمجھ لے، انسان کوئی گناہ نہ کرے۔ اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کر لے تو انسان گناہوں سے باز آ جائے۔ ہم جب قبرستان میں کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے انسان تو اپنی حقیقت کو سمجھ لے۔ آج جو تو اس دنیا میں گھمنڈ کر رہا ہے، آج جو تو تکبر کر رہا ہے، آج جو تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہا ہے، اگر اللہ نے تجھے طاقت دی ہے تو اپنی قوت پر گھمنڈ کر رہا ہے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اپنے مال پر گھمنڈ کر رہا ہے، اللہ نے تجھے دولت دی ہے اپنی دولت پر گھمنڈ کر رہا ہے، اللہ نے تجھے رتبہ دیا ہے تو اپنے رتبے پر گھمنڈ کر رہا ہے۔ اے انسان، تیری حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تجھے اس مٹی سے پیدا کیا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ایثار ثواب کی غرض سے یہاں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ میں ایثار ثواب کے تعلق سے ایک حدیث آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے دو قبروں کے پاس سے، بخاری شریف کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے جن دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں اور گزرنے کے بعد اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، انہما لا يعذبان، کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ دونوں صاحب قبر عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں، وما يعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو کسی بہت بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ ایسی بات کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ جس سے بچنا کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا، کہ جس سے بچنا کوئی زیادہ سخت کام نہیں تھا، اگر یہ بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، کہ ان میں سے ایک جب چلتا تھا چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی بات لے کر ادھر جایا کرتا تھا، ادھر کی ادھر لگایا کرتا تھا، لوگوں کے درمیان فتنہ فساد برپا کیا کرتا تھا، وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا یستنزہ عن البول، کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں کہ قبر کے عذاب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں اور دو ایسے باتوں کے بارے میں حکم دے رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں
تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے ہیں، جو پیشاب کرتے ہیں بعض تو استنجا بھی نہیں کرتے۔ قسم خدا کی میرے دوستو، میرے ساتھیوں، عزیزوں، آپ یہ اندازہ کرو اگر خدا نخواستہ اگر اسی حالت میں آپ کی موت واقع ہو گئی تو آپ کیا کا جواب دو گے خدا کو کہ آپ ناپاکی کی حالت میں آپ کو موت آئی ہے؟ عزیزان محترم، جو دوسری بیماری چغل خوری ہے وہ ہمارے بھائیوں کے اندر تو پائی جاتی ہی ہے لیکن ہماری بہنوں کے اندر کچھ زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر ان کو کوئی ایک بات مل جائے تو ادھر سے ادھر تک پہنچا دیں گی کہ بہن کسی سے بتانا نہیں، بس تجھ کو بتا رہی ہوں۔ عزیزان محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نبی نے فرما دیا کہ ان دونوں کو ان وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا نسخہ کیمیا عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ کھجور کی ٹہنی کو لیا، اس کے بعد فشقھا بنصفین، آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے کرنے کے بعد ان دونوں ٹہنیوں کو ان دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پر نگرانی کیا کرتے تھے، ہر عمل کو دیکھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھتے ہیں، کس طرح بیٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کی ٹہنی کو توڑ کر ان قبروں میں گاڑا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کھجوروں کی ٹہنی کو گاڑنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، کہ جب تک یہ دونوں شاخیں تر و تازہ رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ امید ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ کھجور کی ٹہنی سے عذاب میں تخفیف کیسے ہو سکتی ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے۔ یہ ٹہنیاں جب تک تر و تازہ رہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں، تو یہ ٹہنیاں جب تک تر و تازہ رہیں گی تسبیح و تحلیل کرتی رہیں گی تو ان کی تسبیح و تحلیل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ابرار بھائی نے اپنی والدہ ماجدہ کی ایثار ثواب کی غرض سے اس محفل کو سجایا، اتنے علماء کرام کو، شعراء کرام کو بلایا اور ان کی محبت میں سب یہاں پر تشریف لائے۔ میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو پھر بات ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔